دی شیشے میں تے دھیان لگا کے دیکھ مڑا میری فوٹو ساجن نہ لکھڑے منا چوک پہ گولی مار دی واہ صابر صاحب واہ زبردست زبردست تنے سخی سہیلی نیو کہہ دے تنے سخی سہیلی نیو کہہ دے کوئی چھیڑ پریم کا گیت سخی جو من کے بس گیا تیرے من کے میں کوئی ایسا بھی سے میت سخی جو ہارلٹ ہو گیا سر کے پہ در تیری گود میں در گیا گیت سخی تے ہیر سی الڑ مرگی سے تنے پیار کرنیا کتنی کیا اس دور میں رانجا کت پاوے جو کان پڑا کے لکڑ کھڑے کہ بس رہا تیرے من کے میں تے کہندی سے گھبراوے بھی اور مارے آگے دیکھے بھی تے مارے سے شرماوے بھی کوئی پہلے پہل کی بات بتا اور کیا ہوا انجام بتا تنے سو سے جیون جوگے گی تے اپنے پی کا نام بتا بے چین گھڑی ہو کے تیرے کام دے اٹھا سے تیرے منہ سے ثابت نہ نکڑے مجھے چوک پہ گولی مار صابر واہ کارجی چیر دیا صابر صاحب صابر صاحب صابر صاحب صابر صاحب کارجی چیر دیا صابر صاحب ایک بار پھر کارجے ملا کے یہ تنے سخی سہیلی نیو کہہ دے کوئی چھیڑ پریم کا گیت سخی جو بس گیا تیرے من کے میں کوئی ایسا بھی سے میت سخی جو ہار نے رکھ کے جوڑی میں تیری گود میں دل گیا جیت سخی تے ہیر سے الڑ ورگی سے تنے پیار کرنیا کتنی کیا تے لاج سے بٹلی کیوں ہوئے تے مارے سے شرماوے بھی کچھ کہنا بھی تے چاوے سے اور کہندی تے گھبراوے بھی کوئی پہلے پہل کی بات بتا اور کیا ہوا انجام بتا تنے سو سے جیون جوگے گی تے اپنے پی کا نام بتا بے چین گھڑی ہو کے نے تیرے کام دے اٹھا سے تیرے منہ سے صابر نہ لکڑے منا چوک میں گولی مار واہ واہ صاحب واہ زبردست زبردست اور یہ جو میرے مرشد مانوی بیٹھے ہیں پیچھے نوشاد قاصر صاحب ان کی خدمت میں یہ چند ان کے شاگردوں کی فہرست ہے میرے پاس ان کے لیے کہے گئے مصرے کہ ہو رچنا ساجد واجد کی ہو رچنا قابل غور آخری لائن اس کے بعد آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا یہ آخری لائن ہے صرف کہ ہو رچنا ساجد واجد کی یا صابر کا ہو گیت کوئی شاید جامی نعت کا ہے یا بابر کا ہو شعر کوئی ازبر اختر سرگودا میں اور گانا پانی ٹھاکر کا زائد تاجر انجم بھی لے شرکا بولو شاکر کا کوئی ہریانہ کی محفل ہو یا ذکر کتے ہریانہ کا اور منہ سے قاصر نہ نکڑے میرے چوک میں دو زبردست زبردست واہ صابر واہ صابر صاحب ہریانے کے نام میں لکھا مارا سارے میں گولی مار دیو کام کوٹ تو چھپ گئے بھائی باقی چھٹی جیسے آئے چھٹ سکتی کو کما بولی چھوٹے سے واہ بھائی واہ مزہ ہی آ گیا بھائی ملک احسان اللہ ٹوانا راجپوت بیٹھے ہمارے درمیان میں ملک غضنفر ملک احسان اللہ ٹوانا صاحب اس کا بڑا سا ترجمہ کرتے ہوں تھوڑا سا نا جو سے پڑھ کا گیا نا تھاری بولی تھوڑا سا فرق ہے نا انہوں نے یہ کہا تھا پنجابی میں کہ بیڑی میری پتلی تھی بنگا کراچی بندر دیاں تر گیا ٹھولا مرزاں لا گیا اندر جی ماسٹر جی یہ اس کا ترجمہ کرے ملا نا تاکہ تم من لگ رہا تم تھوڑا سا محسوس نہیں ہو رہے لیکن انشاءاللہ یہ ہریانہ کے لوگ یہ ہریانہ کی زبان اللہ اکبر پاکستان بڑھیا گدر پڑ گیا لٹن لگے لوگ کوئی نماز روزے کی اتنی پابندی نہیں تھی زیادہ لوگ بیچارے ڈنگر چراوے تھے شام کے ٹائم ہریانہ کا ایک گام رانگڑا کا دوسرا اندو رانگڑا کا کٹھے دونوں گام لڑکا ویسا چراوے تھے اندو رانگڑ کہہ رہا اور گدر پڑ گیا پاکستان بڑھن لگ رہا تم کڑا جاؤ گے بھائیوں کے بھائی بن جاؤ ان کے واپس وہ بندہ جون سا نا صرف کلمہ آوے تھا اس کے آنکھوں میں انجو پیٹ دو عصر کے ٹائم کر آیا ماں تو بولا ماں میں مر تو بکچوں گا لیکن میں بھائیوں کا بھائی نہیں بھائی اللہ اکبر راستے میں شہید ہو گیا
یا پاکستان جس کے ہم نصیحت دے، یہ ہریانہ کی زبان، یہ بول، یہ بات صرف اسی واسطہ کہ ہم نا وہ مقام کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بڑی قربانیاں انشاءاللہ بات جاری رہے گی۔ ہمارا ایک لمبا سا قافلہ آیا ماشاءاللہ تنور کوٹ تھا، اس میں رانا شاہد بلّہ، رانا منور چیئرمین یونین کونسل راشد بلّہ، یہ رانا محمد آصف آیا آڑتی، رانا محمد لقمان آیا، غوثیہ دالمل، رو عبدالرزاق ٹھیکیدار آیا، رانا جاوید اقبال نمبردار آیا، رانا علمگیر آیا، رانا خوشی محمد، رانا محمد اشرف کونسل، رانا محمد عرفان اور چودھری عبد الخالق، یہ سارے لوگ آئے۔ ہم ان کا نہ دل کی گہرائیاں تھا، ان کا نہ سواگت کر رہے، ان کا خوش آمدید کہہ رہے، ان کا آنا اللہ پاک قبول کرا اور اس محفل اور اللہ تعالیٰ چار چاند لگا۔ یہ اگلی جو سی بات ہونے لگ رہی ہے، اگلا جو شاعر آیا نام اس کا رانا محمد اختر سرگودا سائی وال کا آیا، نسنگ کا رہن والا، نسنگ اگر میرے طور سے ٹائم ہو نا تو میں 1 گھنٹہ صرف نسنگ کے اوپر بول سکوں کہ وہ کیسے لوگ تھے اور انہوں نے کس طرح اپنے نا آبرو اور عزت کا خیال رکھا۔ میرے واسطے خوشی کا باعث یہی ہے کہ یہ میرے بالکا کا ماما جی نسنگ جی، میرے نا بالکا کا ماما، میرے 5 بالک اور سے بیٹھے، میں ان سے کہوں گا وہ میرے بالکو اپنے مامے کے استقبال کرو تاڑیاں بجا کے سارے آ جاؤ بھائی، رانا اختر سائی وال کا جی، جی ماما جی، اور ہماری بولی کا کیا بتا، مار مامے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جی ماما جی ویلکم، جی آئے نو جی نسنگ ماں بولی کی بات ہو رہی ہے، ماں بولی کی ایک حاضری۔ تھوڑا سا تعارف کرانا بھول گیا تھا، جتنے بھی لوگ اور اسیار ہیں نا عام نہیں ہے، اس سے پہلے جو گیا پی ایچ ڈی کا مقالہ، آپ سن کر حیران ہو گئے، یہ میرے بھائی نہیں کھڑے، میرے بالکا کا نیچے سمن تھرد بتایا تھا پنجاب یونیورسٹی میں اس ٹائم سرگودا یونیورسٹی کے اندر ایڈمن کے اندر ایک بہت بڑی ذمہ داری پا، صرف محبت کس چیز کی ہے، ماں بول لی، زندہ رہا ماں بول لی، کیونکہ یاد بھول کے ہم تو لاڈ کوتنے کی تھی، سواڑے کی تھی، اللہ اکبر آئے کرے دلانے کہتے نا ماں میں سر بٹوا دے کرے۔ ماں بولی کے ہمارے چھوٹی سی میری بولی سب کا میٹھی کانا ماں رس گولا، میری بولی سب کا میٹھی کانا ماں رس گولا، رسیا نایو ترک مناوا چکے تاڑے کھولا۔ جی ماما جی، میری بولی، میرے بیٹا کو میرا یہ پھوپھا میرا تیرا غلط تعارف ہو گیا، آئے گا تیرا پھر باقی باتیں بعد میں بتاؤں گا، اسٹیج ہے ہو۔ میری بولی سب کا میٹھی کانا ماں رس گولا، رسیا نایو ترک مناوا چکے تاڑے کھولا، پھوپھس پائس پیتس برگے رشتے ناتے اسما، پھوپھس پائس پیتس برگے رشتے ناتے اسما، سب کا آدر مان کرا پھر سونے کے باتولا، بات پتیلے کی کر غزلہ اسما لکھے جا رہے ہیں، بات پتیلے کی کر غزلہ اسما لکھے جا رہے ہیں، بیچ میدان کھڑی نہ دیکھو پیر کبھی نہ ڈولا، نو تو ساری بولی اچھی پریو سب پہ بڑھیا، خوشبوا کے الے اٹھا جتنا اسنا کھولا، زندہ باد زندہ باد۔ مانس مور پپی ہے کوئل اپنی بولی بولا، مانس مور پپی ہے کوئل اپنی بولی بولا، تو کیوں بولے استا اویوں کرکا بیٹھا اولا، علمی ادبی بات کرو یا آنسی ٹھٹھے آڑی، علمی ادبی بات کرو یا انسی ٹھٹھے آڑی، نیارے نیارے رنگ ملا کوئی جہاں ہریانی بولا، جی میری بولی جی جی، کانا مارس گولا۔ ایک گیت دونی دے گا تو پیار کی، دونی دے گا پیار کی کڑا جاوے گا،
धूनी दे का प्यार की तो कड़ा जावेगा, गेल गेल आऊंगी तो जड़ा जावेगा। धूनी दे का प्यार की तो कड़ा जावेगा, गेल गेल आऊंगी तो जड़ा जावेगा। मिठी मिठी पीड़ा का स्वाद लेंदा जा, मिठी मिठी पीड़ा का स्वाद लेंदा जा, प्यार वाली बातों का जवाब देंदा जा। मर जूंगी दूर भी तो जड़ा जावेगा, गेल गेल आऊंगी तो जड़ा जावेगा। जिंदाबाद राणा अख्तर साहब। तेरे पीछा कूद मारी सोनी के चनाब मां, तेरे पीछा कूद मारी सोनी के चनाब मां। किसा नशा दिया तना प्यार की शराब मां, उसे ओढ़ जाऊंगी तो गड़ा जावेगा, गेल गेल आऊंगी तो जड़ा जावेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद राणा अख्तर, माशाल्लाह। रूह के मां तो ही बस्या तो ही मेरे गात मां, रूह के मां तो ही बस्या तो ही मेरे गात मां। चारों कानू तो ही दिखा सोने दिन रात मां। इब देखा तो धोखा मना कड़ा जावेगा, तेरे गेल गेल आऊंगी मैं जड़ा जावेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। रचना सिरसों के जित फूल खिलेंगे चेतर मां, सिरसों के जित फूल खिलेंगे चेतर मां। फिर उठा पा गीत रचेंगे चेतर मां। टहनी टहनी कोयल पहला पावेगी, टहनी टहनी कोयल पहला पावेगी। मस्ती गेलो रूह खिलेंगे चेतर मां। मंजर वाबी देखन आला होवेगा, मंजर वाबी देखन आला होवेगा। इजर में दोनों यार जड़ेंगे चेतर मां। दिन मां तितली प्यार के गीत सुनावेगी, दिन मां तितली प्यार के गीत सुनावेगी। रात ना जुगनू रंग भरेंगे चेतर मां। वाह। दिन मां तितली प्यार के गीत सुनावेगी, रात ना जुगनू रंग भरेंगे चेतर मां। साँझ न ठंडी बाल चलेगी पच्छम ता, साँझ न ठंडी बाल चलेगी पच्छम तक। गात से मिठे नद उठेंगे चेतर मां। वाह वाह वाह, जबरदस्त। बैठ का छात पा कागे काका लाइए ना, बैठ का छात पा कागे काका लाइए ना। उइयों दिल पा तीर चलेंगे चेतर मां। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। बैठ का छात पा कागे काका लाइए ना, उइयों दिल पा तीर चलेंगे चेतर मां। नीम तड़ा जिन नारी पिंगा पावेगी, नीम तड़ा जिन नारी पिंगा पावेगी। नैना गेलो नैन मिलेंगे चेतर मां, सिरसों के जिन फूल खिलेंगे चेतर मां। जिंदाबाद राणा अख्तर साहब, जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, फूल खिलेंगे चेतर बलवीर में। राणा अख्तर साहब। राणा अख्तर साहब वास्ते भरपूर ताड़ियां भाई, जबरदस्त। जोरदार ताड़ियां। भाइयों, हमारे बीच में जिस तरह पहले भाई फारूक ने बताया, जनाब मलक एहसानुल्लाह टिवाणा राजपूत MNA चेयरमैन खारजा अमूर कमेटी बैठे हैं। हम उनने दिल की गहराइयां से खुश आमदीद आदर आया न कमा। मैं जनाब मलक साहब ने ये बताना चाहूँ कि ये प्रोग्राम की जो गर्ज गायत है कि मकसद है, ये जनाब पिछले साल एक तंजीम पाकिस्तान लेवल की जिसका कयाम अमल में आया मुल्तान में, नौरा तंजीम का नाम नौरा, जिसको हम बैठक, ड्राइंग रूम, हुजरा कहते हैं हरियाणवी जबान में। ये नौरा है। ये नौरा ऐसी जगह थी कि जिस जगह नई नस्ल की अखलाकी तरबियत होया करती। सारा दिन काम काज करके शाम ने बुजुर्ग नौजवान सब इकट्ठे हो जाते थे और उस नौरा की अलामत एक आपको मेरे दाएं तरफ नजर आवेगी, सीधा हाथ पे हुक्का पिया करे थे। लेकिन उस जगह एक बड़ी बात होया करे थी कि सिराना बड़ा ही बैठा था, छोटे की जरूरत नहीं थी कि मैं बड़े के सिराने बैठ गए। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि नौजवान बच्चे खड़े रहा करते और उस जगह बड़े की बातें सुनते थे, उनकी तरबियत हो गई थी। उसने कहे थे नौरा। तो पाकिस्तान भर की शख्सियात
ادبی شخصیات نے مل کے یہ تنظیم بنائی نورا، اور اس نورا کے چیئرمین جناب رانا تصویر صاحب، جن کا میں پہلے تعارف کرا چکا ہوں، لیکن اس نورا کے جنرل سیکرٹری بھی اسی دوران تشریف لے آئے ہیں. ہم ان کو بھرپور تاڑیاں میں خوش آمدید کہوں. جناب اختر مرزا صاحب ذرا کھڑے ہو کر اختر مرزا صاحب اپنا دیدار کرا دوں. یہ جناب جنرل سیکرٹری ہیں جناب اختر مرزا صاحب نورا کے. بہت شکریہ جناب. تو بھائی فاروق ماشاءاللہ جی، بڑے عروج کے اوپر ہماری محفل، ہمارا مشاعرہ ملک احسان اللہ صاحب نے جانا، وقت ان کا بہت تھوڑا. پہلی تو بات ان کا پھر ایک دفعہ شکریہ کہ انہوں نے ہمارے اس محفل سے رونق بخشی. ان کے قدم لگے ہماری عزت بدی. میں انہیں بڑی تاڑیاں کے بیچ میں سٹیج پہ بلا رہا ہوں، اپنی بات کریں گے ملک احسان اللہ ٹوانا، اور رکھیں گے ہمارا مان دلی کا بھی، نورے کا بھی، ہریانے کا بھی انشاءاللہ. رانا احسان اللہ راجپوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے آج بڑا اعزاز کا مقام ہے کہ یہاں برادری نے اپنے اس بیٹھک کے اندر مجھے بھی دعوت دی. آج کل کے وقت کے اندر جس وقت ہم اپنی ثقافت اور اپنی اخلاقیات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نورا تنظیم کا آج ہریانوی مشاعرہ اپنی ثقافت اور اپنی روایات کو زندہ رکھنے کی ایک بڑی اچھی کوشش ہے. ہم جس مٹی سے آئے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد کی ماشاءاللہ تاریخ ہے، اس کو اجاگر رکھنا، اس کو زندہ کرنا، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس کو مشل راہ رکھنا، ان رول ماڈلز کو دیکھنا. بالکل جی، کس غیرت اور جرت مندی کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری. بالکل جی. بھوک کے اندر ریگستان میں انہوں نے کبھی اپنی انا اور اپنی غیرت پہ کمپرومائز نہیں کیا. ہم سارے اسی مٹی کے سپوت ہیں. ہم راجستھان سے کچھ پہلے چل کے آئے، کچھ ہمارے بھائی تقسیم کے وقت تکالیف کے ساتھ یہاں پہ آئے، لیکن جہاں آ کے آباد ہوئے راجپوت، انہوں نے اقلیت میں ہوتے ہوئے بھی اپنا لوہا منوایا اور اپنے خون کی پہچان کروائی. بے شک جی، بے شک. تالیاں. راجپوت زندہ باد. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں، جس شہر میں بیٹھے ہیں، جس گاؤں میں ہیں، جس ضلع میں ہیں، اس میں اپنے مثبت کردار سے، اپنی اچھی اقدار سے اس معاشرے کے اندر اپنا حصہ دیں اور اس ملک کو، اس ضلع کو، اس شہر کو اور خوبصورت بنائیں. آج شادیوں کا موقع ہے، میں نے ابھی 2 جگہ پہ حاضری دینی ہے. یہ محفل میں میری خواہش تھی کہ آپ کو پوری دیر تک، رات تک انجوائے کرتا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ ادھر حاضری دے کے تو پھر آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اپنی روایات، اپنی اقدار، ان کو ہمیں زندہ رکھنا ہے. وہ ایک اچھی مثال ہے جس کے اوپر ہمیں فخر ہے، اور وہی جذبہ ہمارے نوجوان میں پیدا ہوگا کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کی طرح ایک بڑا نام پیدا کرنا ہے. بے شک. بہت مہربانی. راجپوت زندہ باد. راجپوت. راجپوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، یہ ملک احسان ٹوانا راجپوت آپ کے سامنے تھا. انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں میری ایک گزارش ہے ساری راجپوت برادری تھا کہ اس کے مقابلے میں جب ہمارا اتحاد ہوگا انشاءاللہ اس کے مقابلے میں بندہ کو نہیں آئے گا. ملک احسان اللہ ٹوانا راجپوت زندہ باد. اور میں اپنے بھائی راشد پلے نہ کروں کوٹ کا دعوت دوں کہ تشریف لاوا تھوڑا سا راجپوتوں کے متعلق جو ہماری تکلیفوں، جو خون کے کھاڑے چلا کر قربانیاں دے کر یہ پاکستان بنایا، اس پاکستان کو راجپوتوں نے قربانیاں دی ہیں، اس کی تھوڑی وضاحت کرا. مہربانی جی. راشد پلہ صاحب جنوب کوٹ سے تشریف لائیں گے.
بہت شکریہ ملک احسان اللہ ٹمانا صاحب، اللہ پاک آپ کو فی امان اللہ۔ یہ کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں نا، پریشان ہو رہے کہ راجپوت اور ٹمانا اور یہ سارا راجپوتاں کی 3300 کے قریب گوتاں، 3300 گوت، ماشاءاللہ جی 3000 اس میں تھا نا جو یہ کاٹھیے، سیال، منج اور سارے کے سارے برے صغیر کی، ہندوستان کی، پاکستان کی، سری لنکا کی، نیپال کی، بھوٹان کی، بنگلہ دیش کی، سب کا بڑی جو کاسٹ ہے نا، جو پہچان ہے وہ راجپوت ہے۔ باقی یہ ساری سب کاسٹاں، اس طرح کوئی کنوار ہو گیا، کوئی جٹو ہو گیا، کوئی چوہان ہو گیا۔ آج تم چوہانا کی محفل مارے ماشاءاللہ، انہیں کہتے اونچی کوڑی چوہان کی، باقی لارو لار ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ چاچے نے پہلے بلا لیا، اشرف راشد بلے صاحب تھا، آجو بھائی آجو، لڑکا میاؤں میاؤں کریں گے، آجو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تھانو یہ بتا دوں کہ میں ہڈالی ماں زندگی میں پہلی دفعہ ہے۔ ویلکم جی ویلکم۔ میں جد بھی سوچا کرتا تھا بھی ہڈالی کیڑے پاسے آ، تو پتہ لگتا تھا بھئی چونکہ ماں رستہ سرگودے تھے چوک روڈ والے پاسے نو آ، پہلے اسی ادھر آیا کرتے تھے، لیکن بہت عرصے کی بات ہے۔ لیکن اس کی گیل گیل تھوڑا بہت منو افسوس جا ہوا ہے کہ شعراء نے اپنا کلام پڑھا، ضرور تھارے واسطے بالکل نئی بات ہے، تسی کدی اس طرح کے کلام نہیں سنے، اس طرح کے مشاعرے نہیں دیکھے، لیکن جو بھی سچی بات ہے کہ اسی خود اپنے زبان کی گیل انتہائی نا انصافی کریے۔ بالکل اگر اسی اس کی گیل انصاف کر دے تو جس طرح ہڈالی کے اندر پورے کی مقامی زبان بولی جاندی ہے اور سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بھی اسی سمجھتے ہیں، لیکن جب اسی اپنے گھر کی زبان باہر بولتے ہیں تو ارے آ کے ہمارے مقامی حضرات ہماری بولی کی سمجھ نہیں آتی، تو جو ہماری ناکامی ہے اور وہ اختلاط میں کمی ہے جو مانو ایک دوسرے کا کرنا چاہیے تھا، انشاءاللہ پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں یہی کہوں گا کہ جیڑا ہندوستان ماتے پہلے ایسی ہجرت کر کے آئے تھے، آج ہمارا ہریانہ اس طرح نہیں ہے۔ شاید ہر علم کے اندر جو بات ہوگا، پہلے تو منو یہ بتا دو بھی تھارے ماں، چونکہ میں پہلی دفعہ منو زیادہ لوگوں نہیں جانتا، پہلے منو یہ بتا دو بھی تھارے ماں راجپوت جڑے بیٹھے ہاتھ کھڑا کر دو، سارے ہی ہیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس سے دے 3 ڈویژنوں نے ہجرت کری ہے، راجستھان سے سارے جانے آئے، پھر آ کے 3 ڈویژنوں کے اندر اگر مائک والے بیٹے کے ساتھ جو بیٹا بیٹھا ہے اگر وہ بات سنے تو بہت اچھا لگے گا، اس کے واسطے بہت اچھا ہے، شاید کسی نہیں بتا سکتے۔ 3 ڈویژن نے ہجرت کری ہے، ایک ڈویژن میرٹھ، ایک ڈویژن امباڑہ، ایک ڈویژن جلندھر۔ جس وقت میرا گاؤں پیچھے خانپور تحصیل کھیڑ ضلع امباڑہ ہے، لیکن اب میرا ضلع امباڑہ نہیں ہے، میرے ضلع کا نام محلی ہے، امباڑے کے بعد روپڑ ہے، روپڑ کے بعد محلی ہے۔ اگر آپ لوگ ہندوستان کا نقشہ دیکھا اور اس ٹائم کا نقشہ دیکھا تو اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور ان تبدیلیاں کا مقصد چاہے ہندوستان ہوا چاہے پاکستان ہوا، مانو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے۔
کہ کسی طرح ان کی تعداد گھٹ رہے، یہ تقسیم شد رہے. ایک تو ان لوگوں نے مانو تقسیم کر کے رکھا، اوپر سے مارا اپنا رویہ، مارا اپنا کام ایسا رہا کہ اسی خود رویہ اپنا ایسا بنا ہی نہیں سکے جو ایک من جملہ اور ایک مضبوط اور ایک یعنی بہت منظم قوم کا ہوتا ہے. بیٹے تھوڑا نا اس میں گونج ختم کر. میں بہت سارے بندے اور ایسے بیٹھے ہیں جنہوں ہریانوی زبان کی سمجھ نہیں آتی، ان کے واسطے میرے پاس کچھ ہے. لیکن جیڑا پہلے ہندوستان تے اسی ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تھے تو اس ٹائم ہریانہ صوبہ نہیں تھا، ہریانوی زبان تھی، ہریانہ صوبہ نہیں تھا، بلکہ صوبہ پنجاب ہی اس کے اندر ہریانہ ضم تھا. اب کچھ عرصے تھے انڈیا نے پنجاب کو تقسیم کرا اور اس دو صوبے کے اندر ایک پنجاب اور ایک ہریانہ، اور ان دونوں کا دارالحکومت چندی گڑھ. چندی گڑھ اس وقت بھی ایک گاؤں کا نام تھا جڑا کہ بہت بڑا شہر ہے وہاں پہ، اور چندی گڑھ کسی صوبے کا حصہ نہیں ہے. چندی گڑھ وفاق کا حصہ ہے اور اس میں کوئی بھی کسی قسم کا الیکشن نہیں ہوتا، بلکہ ہریانہ اور پنجاب کا جڑا وزیر اعلیٰ وہ چندی گڑھ کے اندر بیٹھتے ہیں. باقی مانو اپنا خیال رکھنا چاہیے. میں شاعر تو نہیں ہے لیکن اچھے شعراء کا کلام پڑھ دیتا ہوں. میں تھوڑا جا پاکستان کی سچویشن کا نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں کہ جس جگہ آپ لوگ رہتے ہیں اس کا ماحول کیسا ہے. جس دیش سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کے لے جائیں. اگر کوئی شعر اچھا لگے تو ضرور حوصلہ افزائی کریو. جس دیش سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کے لے جائیں، جس دیش میں قاتل غنڈوں کو اشراف چھڑا کے لے جائیں، بالکل جس دیش کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، بالکل جس دیش کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہوں، جس دیش کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں. گجر صاحب تشریف لائیں جی، ہمارے کلو گوٹ مائی کا تحصیلدار ہیں جی غلام رسول گجر صاحب. اور سچی بات ہے راجپوتوں بہت سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں. میں میرا خیال ہے شروع سے اس میں دوبارہ بڑھاؤں. جس دیش سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کے لے جائیں، جس دیش میں قاتل غنڈوں کو اشراف چھڑا کے لے جائیں، جس دیش کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیش کے حاکم ظالم ہو سسکی نہ سنے مجبوروں کی، جس دیش کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی، جس دیش میں آٹی چینی کا فقدان فلک تک جا پہنچے، جس دیش میں پانی بجلی کا بحران حلق تک جا پہنچے، جس دیش میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیش میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیش کے ہر چوراہے پر دو چار بھکاری پھرتے ہوں، جس دیش میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں، جس دیش میں سادہ لو انسانوادوں پہ ٹالے جاتے ہوں، جس دیش میں عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، اس دیش کے ہر ایک لیڈر پہ سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے. واہ 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 شاہ صاحب واہ زبردست. اور آج تک پچھلے 72-73 سال تھے جیڑا طریقہ کار جو کچھ مہارے راجپوتوں کی گل رکھا گیا تھرو آؤٹ پاکستان، ہڈالی کی لہدہ بات نہیں ہے یا بکھر کی لہدہ بات نہیں ہے یا کلور کوٹ روڈی کی لہدہ بات نہیں ہے. جو کچھ ہماری گل رویہ رکھا گیا اس نو ایک نظم تھانو سنانا چاہتا. اگر تسی اس نو توجہ کی گل سنا تو
मेरे ही लहू पे गुजर औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो, दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो कि दुश्मन को भी मात करो हो। हमको जो मिला है वो तुम्हीं से तो मिला है, हम तुमको भुला दें क्या बात करो हो। यूं तो मुंह फेर के कभी देखते भी नहीं हो, जरूरत पड़े है तो मदारात करो हो। न दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो लेकर हमाद करो हो। वाह वाह जबरदस्त। भाई मेरा राणा इकबाल नो मनु नहीं पता कि हटाली के अंदर